السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام و مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جز تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ بے شک میرے جو دوست ہے، میرے جو ولی ہے، وہی مجھ سے ڈرنے والے ہیں، وہی میرا خوف رکھنے والے ہیں۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل پاک میں ہدیہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختصاراً 2-3 اشعار میرے ذوق کے مطابق پیش خدمت ہے، پھر اس کے بعد آیت کے کریمہ کے ماتحت آج کی رات کے موضوع اور موقع اور محل کے مناسب کچھ عرض و معروضات پیش کروں۔ روئے بدر و دو جان دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دو جان دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چہرہ غوث اعظم دیکھتے رہ گئے ہیں، کیونکہ حضور کا چہرہ انبیاء میں ایسا چمک رہا ہے، غوث اعظم کا چہرہ جو ہے وہ اولیاء میں ایسا چمک رہا ہے۔ اور پھر آگے شاعر کیا کہتا ہے، رک کے سدرہ کی منزل پہ روح الامین، رک کے سدرہ کی منزل پہ روح الامین، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ہم کوئی بلند چیز ہم کیسے دیکھتے ہیں
कितनी ऊंची जा रही, कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है। जिब्रील अमीन भी सिदरा की मंजिल पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि नबी कहां जा रहे हैं, कितने ऊंचे जा रहे हैं, कहां किस मकाम पे जा रहे हैं। जहां तक मेरी रसाई नहीं है वहां तक इस आमिना के लाल की रसाई है। और यही काम अगर देखने जाओ तो गौसे आजम भी की हमारी नजर के सामने है कि आप फरमाते हैं कि राजे औ अदना जो है, राजे औ अदना, रब ने सरकार के बारे में फरमाया कि मेरे महबूब को मैंने राजे औ अदना से वाकिफ किया। औ अदना मकामे काबा कौसैन औ अदना, काबा कौसैन दो कमानों का फर्क रब और मुस्तफा के दरमियान, ये भी एक फर्क होता है। काबा कौसैन दो उंगलियों का फर्क, इसको काबा कौसैन कहा जाता है। बीच में कितना फर्क है नजर आता नहीं है, इतना फर्क रब और मुस्तफा के दरमियान रहा। फिर रब ने फरमाया महबूब इतना भी नहीं, काबा कौसैन भी नहीं, औ अदना, इससे भी कम। अब इससे कम क्या फर्क हो सकता है, इससे कम। और इसमें भी खाली कुर्ब का लफ्ज नहीं रब ने इस्तेमाल फरमाया, औ अदना, इसमें तफजील का सेगा बताया। औ अदना, उससे भी कम। और कितना कम बताया कि बहुत कम, उससे बहुत कम फासला रह गया रब और मुस्तफा के दरमियान। फिर भी अगर कोई मुस्तफा और रब के दरमियान का फासला नापे तो ये एक हद हो जाती है, अल्लाह हद व हुदूद से पाक है। मगर इसी की अगर अक्कासी देखनी हो तो आओ गौसे आजम के दरबार में। रिसाला रूही के अंदर सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि हजरत गौसे आजम से किसी ने पूछा कि आप क्या हो, आप हो क्या? अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, आप हो क्या? तो गौसे आजम ने फरमाया इन्नी आलमो माला तालमून का राज हूं मैं, इन्नी आलमो माला तालमून का राज हूं। किसी ने पूछा कि गौसे आजम आप हो क्या? तो आपने फरमाया, जिसकी तर्जुमानी गरीब नवाज ने की है, कि राजे औ अदना वाली शख्सियत किसी को देखनी हो तो वो गौसे आजम को देख ले, राजे औ अदना। बल्कि बाज सूफिया फरमाते हैं कि मेराज की रात जब रहमते कौनैन बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचे तो गौसे आजम अपनी रूहानी ताकत से बारगाहे समदियत में रब की बारगाह में इतने कुर्ब में पहुंचे कि आप फरमाते हैं कि जहां औ अदना का मिलाप था वहां भी गौसे आजम फरमाते कि वहां मैं था, वहां भी मैं था। इसीलिए शायर कहता है रुक के सिदरा की मंजिल पे रूहुल आमीन, रुक के सिदरा की मंजिल पे रूहुल आमीन, रिफ़अते मुस्तफ़ा देखते रह गए, रोए बदरो दो जा देखते रह गए। हजरत खिदर जब गौसे आजम के दरबार में आते थे तो चेहरा देखते रहते थे, चेहरा देखते रहते थे। और क्या सोचते और कहते क्या थे कि देखो तो सही अरबियों में एक अजमी कैसा चमक रहा है, अरबियों में एक अजमी कैसा चमक रहा है। रब ने क्या चमक अता फरमाई है कि सारे औलिया की गर्दनें उसके कदम के नीचे हैं। हजरत खिदर ये सोचते रहते हैं। आगे शायर क्या कहता है, एक इशारे से टुकड़े किए चांद के, एक इशारे से टुकड़े किए चांद के, दुश्मनाने नबी देखते रह गए,
इस मकाम पर अगर गौसे आजम को देखो तो सरकार ने इशारे से चांद के टुकड़े किए थे, यहां गौसे आजम इशारे से चांद को डूबा रहे हैं। फरमाते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं कि सूरज उगता हो मुझसे इजाजत न लेता हो, कोई रात ऐसी नहीं कि चांद निकलता हो और मुझसे इजाजत न लेता हो। कसीदा गौसिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं वमा मिन्हा शहूरुन औ दहूरुन तमुर्रु तनकजी इल्ला अताली, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई महीना ऐसा नहीं, कोई साल ऐसा नहीं जो मुझसे छुट्टी लिए बगैर दुनिया में आता हो। ये गौसे आजम फरमाते हैं एक इशारे से टुकड़े किए चांद के दुश्मनाने नबी देखते रह गए। और आगे कहते हैं क्या खबर काफिला कब रवाना हुआ, क्या खबर काफिला कब रवाना हुआ, हम तो रोज़ा तेरा देखते रह गए। यही मंजर गौसे आजम के सामने देखो, बचपन का जमाना है। आप फरमाते हैं कि बच्चों के साथ में खेलने के लिए बाहर निकला। गौसे आजम का खेल भी अजीब होता था। बाहर निकला तो लोगों को, बच्चों के हाथों में एक बेल चढ़ गया। हमारे भी बच्चे जब भैंस या बेल को किसी को देख लेते हैं तो कोई पूंछ पकड़ता है, कोई मुंह पे मारता है, कोई उसकी मस्खरी करता है, कोई उसको। गौसे आजम फरमाते कि मेरे साथी जो बच्चे थे उन्होंने भी बेल को पकड़ लिया, मैं भी उसके साथ था, मैं पीछे पीछे चल रहा था। उन लोगों को देखते हुए मैंने बेल का पूंछ पकड़ा। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने बेल का पूंछ पकड़ा तो उस बेल ने मुंह फिराया मेरी तरफ, बेल ने मेरी तरफ मुंह फिराया, कहा अब्दुल कादिर तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया, ये सब तो करते रहेंगे, ये है इसीलिए, रब ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है। ये गौसे आजम का मकाम है। आप फरमाते हैं कि मैंने जब बेल से ये सुना तो मैं डर गया कि जानवर मुझसे बात कर रहा है, मैं तो डर गया। वहां से घर पे आया, मेरी मां को कहा कि अम्मी जान बेल मुझसे बातें कर रहा था, मुझसे बेल बातें कर रहा था। मां ने कहा बेटा तुम्हारी शान रब ने बड़ी रखी, क्योंकि मां जानती थी। आप फरमाते हैं कि मैं इसी डर और खौफ के मारे मैं मेरे मकान की छत पर चढ़ गया। मैंने मकान की छत पर चढ़ करके क्या देखा, छत पर चढ़ा तो मैंने जब नजर उठाई तो क्या देखा, इधर सरकार ने सिदरतुल मुंतहा से निगाह उठाई तो अर्शे मौला और अर्शे मौला से पार रब की जात का दीदार किया। और इधर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने मेरे मकान की छत पर से देखा कि अरफात में हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक पढ़ रहे हैं। यह गौसे आजम का मकाम है। सरकार गौसे आजम को रब तबारक ताला ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। आज की रात में हमें आपका ही जिक्र करना है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है ए गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है ए गौस ए बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से हैं कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के महबूब इलाही ऊंचे, गरीब नवाज ऊंचे, शाह नक्शबंद ऊंचे, महबूब यजदानी ऊंचे, कबीरुद्दीन कुफरे शिकन ऊंचे, हजरत पीर मशाइख ऊंचे, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। सर को क्या जान सकेंगे, सर को क्या पहचान सकेंगे। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। इसी तलवे का जिक्र सरकार की बारगाह में हम देखते चले। हजरत मैमुना बिनते करदम फरमाती है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए मैदान अरफात में मेरे बाप के साथ में गई तो मैंने देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवा ऊंटनी पर सवार है।
اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھوں، چہرے مبارک کو دیکھوں، مگر جب چہرے مبارک پر نظر پڑی تو میری آنکھوں نے کام نہ کیا، میری نظر و نگاہ کھیرا ہو گئی. جیسے سورج کو آدمی دیکھتا ہے تو کیسے سورج کو کما کو دیکھنے چندیا جاتی ہے آنکھیں، ایسے وہ فرماتی ہے کہ میری آنکھیں چندیا گئی، میں نہ دیکھ سکی. میں نے سوچا چلو نبی کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، نبی کا تلوا تو دیکھ لوں، نبی کا تلوا تو دیکھ لوں، آپ کی انگلیوں کو تو دیکھ لوں. آپ فرماتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرف دیکھا. فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم پوری زندگی اس انگلیوں کا حسن میرے نگاہ سے نہیں نکلا، اس میری نگاہ سے وہ حسن نہیں نکلا. یہی حال یہاں غوث اعظم کا ہے. آپ کے قدم کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں. مجمع اولیاء کا ہے، مجمع رجال الغیب کا ہے، مجمع مومنین اور جنات کا ہے، بہت بڑا مجمع ہے. تاریخوں کے اندر آتا ہے کہ بغداد میں ایسی یہ ایک ہی شخصیت ہوئی ہے کہ جس کی محفل کے اندر بن بلائے کبھی 10,000 کبھی 50,000 کبھی 60,000 کبھی 70,000 کبھی لاکھ کے قریب مجمع ہوتا تھا. اور کون بلانے جاتا تھا؟ کون دعوت دیتا تھا؟ کون پیمپلیٹ چھپاتا تھا؟ کوئی نہیں. بلکہ حضرت غوث اعظم کل میں نے بتایا تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا الحمدللہ تو روئے زمین کے اولیاء غوث اعظم کی طرف مخاطب ہو جاتے تھے. ارے جناتوں نے تو کہا بھی تھا. ایک مرتبہ جنات کے بادشاہ کو کسی نے بلایا، کسی ولی نے بلایا، تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ کے محبوب بندے تم جب بلاؤ ہم آتے ہیں، مگر ایک کام کرنا، جب غوث اعظم کی وعظ اور تقریر چل رہی ہو تب کبھی مت بلانا ہمیں. تو اس نے پوچھا کہ کیوں؟ تو جنات کے بادشاہ نے کہا کہ ہم سب کے سب غوث اعظم کی وعظ کے اندر ہوتے ہیں، ہم سب وہاں ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہوتے. اور آپ سرکار غوث اعظم خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جنات سے وعدہ لیا ہے، جنات کے بادشاہ کے وعدہ لیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو میرا نام اٹھتے بیٹھتے لے، جو مجھ سے محبت کرے، اس کے گھر میں کبھی قدم مت رکھنا، اس کے گھر میں کبھی قدم مت رکھنا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا دم بھرتا ہے، مجھ سے محبت اور الفت رکھتا ہے اور میرا نام جپتا رہتا ہے، تو اس کے گھر میں کبھی جنات پریشان اس کو کرنے والے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جنات اکثر جو ہے وہ میرے مرید ہے، زیادہ تر میرے مرید ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے پیر ہوتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سب کا پیر ہوں، اور صرف سب کا پیر نہیں ہوں، ان سب کے پیروں کا بھی میں پیر ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے پیران پیر، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، ماہ گیلا. یہ وہ سرکار غوث اعظم کی ذات پاک ہے. آپ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے، محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے فرد الافراد کا مرتبہ عطا فرمایا تھا. فرد الافراد بہت بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. فرد الافراد، سید الاسیاد، مرجع الاوتاد، نافع البلاد، دافع البلاد، یہ سب آپ کے غوث اعظم کے لقب ہے. اور جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، نام تو خدا کے کئی ہے، مگر ظاہر میں 99 نام خدا کے، ایسے ہی 99 نام نبی کے بھی ہے. اور ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے بھی 99 نام ہے. اور سرکار اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی نبی کا ذکر کرنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی، وہ دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو آخرت میں جب اٹھائے گا تو وہ اندھا ہوگا. پوچھا کسی نے کہ یہ ذکری کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکری سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد حضور کی ذات بھی. کیونکہ رب فرماتا محبوب میں نے آپ کو میرا ذکر بنا دیا ہے، آپ کے ذکر کو میرا ذکر بنا لیا. ایسے نہیں، وہ تو ہے مگر آپ کی ذات کو میرا ذکر. اس لیے تو سید المفسرین حبر هذه الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس میں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے ذکر اللہ سے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذکر اللہ حضور کی ذات ہے.
تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو چین و سکون ملتا ہے، نبی کا ذکر کرنے سے بھی دل کو چین و سکون ملتا ہے، اور یہی شان غوث اعظم کی ہے، غوث اعظم کا بھی ذکر کرنے سے دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ مشکلیں جو آتی ہے وہ مشکلیں ٹل جاتی ہے، پریشانیاں جو آتی ہے وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ غوث اعظم کا نام جپتے رہنا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے۔ جب جب غوث اعظم کا نام لیں گے تو شیطان بھی بھاگتا رہے گا، مصیبتیں بھی بھاگتی رہے گی، پریشانیاں بھی دور ہوتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ صرف نیاز کر لیں 11ویں کی کھا لو پھر غوث اعظم کو نہ پکارو، غوث اعظم کا ذکر نہ کرو، ہر ہمیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رب تبارک تعالیٰ نے غوث اعظم کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر دل کا چین ہے، ایسے غوث اعظم کا نام جو ہے وہ بھی دل کا چین و سکون ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سلطان باہو رسالہ روحی کے اندر اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی سے، اپنی نور ذاتی سے حضور کے نور کو بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نورہ وانا من نور اللہ، تمام مخلوق میرے نور سے ہیں، اور اللہ نے پہلی مخلوق میرا نور بنایا، اور کس سے بنایا؟ اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ پھر فرماتے ہیں سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور پھر اس نور سے اور 7 نور پیدا کیے۔ اس نور سے، اس نور کے فیض، حضور کے نور کے فیض سے پھر اور 7 نور پیدا کیے۔ اس میں سے ایک نور غوث اعظم ہے، اس میں سے ایک نور غوث اعظم کی ذات ہے۔ غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے پہچانے، مجھے کوئی اپنی طرح نہ سمجھے، مجھے کوئی اپنی طرح نہ سمجھے، اور اپنے کو وہ میری طرح نہ سمجھے، کوئی اپنے کو میری طرح نہ سمجھے، دونوں طرف خیال رکھے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے باز اشہب بنایا ہے۔ باز اشہب، بعض پرندوں میں بعض جو بادشاہ گنا جاتا ہے، وہ اتنی اونچی اڑان پھرتا ہے کہ جس کی اڑان کا کوئی حد اور حساب نہیں، اتنی اونچی اڑان پھرتا ہے۔ فرشتوں میں غوث اعظم کا لقب باز اشہب ہے۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی وہ مقام حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ تشریف دنیا میں نہیں لائے تھے اس وقت آپ کا حال یہ تھا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مادرزاد ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، مادرزاد ولی، مادرزاد ولی کہتے کسے ہیں؟ ارے مادرزاد ولی وہ ہوتا ہے کہ جب غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب عطا فرمایا۔ پوچھا حضرت سلام 1 مرتبہ کیا، آپ نے 2 مرتبہ جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری ماں کے پیٹ میں تھا تب تو نے آ کر کے 1 مرتبہ سیدہ کو سلام کیا تھا، اس سلام کا جواب آج دے رہا ہوں۔ یہ ارے جس بچے کی ماں کے شکم میں اس کی ولایت کا یہ حال ہو، وہ بچہ دنیا میں آ کر کے کیا کچھ نہ بڑا ہوا ہوگا، رب نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں میری ماں کے شکم میں تھا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا ہے وہ کیا لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا میں آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم کے پاس آئے اور کہا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تیرے گھر میں جو بچہ آیا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، حضور نے جس کو اپنا بیٹا، وہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ہوا محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور غوث اعظم کا یہ کمال ہے، سرکار غوث اعظم کی یہ خصوصیت ہے۔ آپ سنتے چلو، سرکار غوث اعظم جس رات یا جس مہینے یا جس سال میں پیدا ہوئے، اس رات تاریخوں میں آتا ہے کہ جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، 1100، اور سب بچے پیدا ہوئے، بچی کوئی نہیں ہوئی، سب بچے پیدا ہوئے، اور جتنے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو ولایت کی منزل پر فائز کر دیا۔
وہاں یہاں نبی کی یہ شان ہے کہ سرکار جب تشریف لائے تو اس سال پورے سال میں بچے ہی پیدا ہوئے. یہاں غوث اعظم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی. دوسری بات آپ کو بتاؤں غوث اعظم کی خصوصیات میں سے، غوث اعظم کی خصوصیات دوسری یہ ہے کہ آپ کی والدہ کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب غوث اعظم پیدا ہوئے. کوئی دنیا میں یہ سوچ سکتا ہے 60 سال کی عمر کے اندر؟ ہاں یہ سائنس نے ترقی کی ہے، یہ ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تو نہ سائنس تھی نہ کچھ تھا. اللہ نے غوث اعظم کی کرامت کے طور پر آپ کی والدہ سے غوث اعظم کی ولادت 60 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور یہ سرکار غوث اعظم کی یہ بھی خصوصیت میں نے کل بتائی تھی کہ آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. سرکار کے جسم پاک سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، غوث پاک کے جسم پاک سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور صرف غوث پاک نہیں، اللہ نے جتنے اپنے محبوب بنائے ہیں، جتنے اپنے محبوب بنائے ان سب محبوبوں کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. میں کون کون ہے میں آپ کو بتاؤں. حضور نبیوں میں محبوب ہے، حضور اللہ کے نبیوں میں محبوب ہے. غوث اعظم اولیاء میں محبوب ہے، محبوب الہی چشتیوں میں محبوب ہے، اور محبوب یزدانی مخدوم سمنانی جو ہے محبوب یزدانی ہے وہ اشرفیوں میں محبوب ہے. اور ان چاروں کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، ان چاروں کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. یہ غوث اعظم اور محبوبیت کا مقام ہے. سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے، بچپنا بھی کتنا عجیب ہے میرے غوث کا، سنتے چلو. سرکار غوث اعظم جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی خادمہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ عبد القادر بچپنے کی چھوٹی عمر کی ایک بات پوچھو جواب دے. تو وہ خادمہ نے جب پوچھا تو غوث اعظم نے فرمایا امی بولو کیا کہتی ہو. ادب سے وہ ولی تھے، ہماری طرف بے ادب تو تھے نہیں، وہ با ادب تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با خدا قاہم توفیق ادب، بے ادب محروم اگستز فضل رب. اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگنا چاہیے، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے رحمت سے مایوس اور محروم ہوتا ہے. تو سرکار غوث اعظم نے پوچھا کہ امی جان کیا بتاتی ہو؟ تو اس نے خادمہ نے کہا کہ عبد القادر جب تم چھوٹے تھے تو جو بچے کھیلتے آنکھ مچولی، ایک دیوار پر آنکھ بند کر کے دوسروں کو کہے کہ چھپ جاؤ، اس کو آنکھ مچولی کہا جاتا ہے. آنکھ مچولی بچے کھیلتے تھے. تو سرکار غوث اعظم کے زمانہ پاک کے اندر سرکار غوث اعظم بھی ساتھ میں تھے، لوگ آنکھ مچولی کھیلتے تھے. غوث اعظم کہیں چھپ جاتے تھے، بچے کبھی چھپ جاتے تھے، اور آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے غوث اعظم فرماتے تھے کہ تم چھپ جاؤ میں بتا دوں گا تم کہاں ہو، تم چھپ جاؤ میں بتا دوں گا کہ تم کہاں ہو. تو وہ چھپ جاتے تھے. غوث اعظم فرماتے تھے نام لے کر تو یہاں چھپا ہے نکلا، تو یہاں چھپا ہے نکلا، تو یہاں چھپا ہے نکلا، تو یہاں چھپا ہے نکلا. پھر بچے کہتے عبد القادر ہم تو چھپے، تم نے بتا دیا، اب تم بھی چھپو، اب تم بھی چھپو. تو غوث اعظم فرماتے ہیں، وہ خادمہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا عبد القادر کہ تم کہیں چھپنے گئے نہیں تھے. ایک بچہ آنکھ مچولی کر رہا تھا، تم کہیں چھپنے گئے نہیں تھے، مگر میں نے دیکھا کہ تمہارے ہونٹ ہلے، کچھ پڑھا، ہونٹ ہلے اور تم اس جگہ سے غائب ہو گئے تھے، اور آپ کو تلاش کرنے والا آنکھ مچولی کھیلنے والا بچہ آپ کو تلاش نہیں کر سکا تھا. عبد القادر اس دن کہاں چھپ گئے تھے؟ خادمہ نے پوچھ لیا عبد القادر اس دن کہاں چھپ گئے تھے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا امی اس دن میں چاند میں چھپ گیا تھا، اس دن میں چاند میں چھپ گیا تھا. خادمہ بڑی ہوشیار تھی، کہا عبد القادر وہ تو بچپنا تھا کہ چاند میں چھپ گئے تھے، اب بھی چاند میں چھپتے ہو، اب بھی چاند میں چھپتے ہو. تو شیخ غوث اعظم کیا فرماتے امی وہ تو بچپن تھا میں چاند میں چھپ گیا تھا، اب تو ایسے ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپ جاتے ہیں،
اب تو ایسے ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپ جاتے ہیں. یہ غوث اعظم کا مقام ہے جن کا بچپن اتنا بے مثال ہے, ان کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی, ان کی آگے کی منزلوں میں کتنے وہ لاجواب ہوں گے. آپ کا بچپنا بہت کچھ باتیں ہیں. ماں نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس بھیجا, پڑھانے والے بھی ایسے تھے, پڑھنے والے بھی ایسے تھے, اور والدہ بھی ایسی باکرامت تھی. غوث اعظم کا وہ خاندان ہے کہ جس طرف دیکھو ولایت کے پھول نظر آ رہے ہیں. نانا دیکھو تو ولی, دادا دیکھو تو ولی, باپ دیکھو تو ولی, ماموں دیکھو تو ولی, ماسی دیکھو تو ولی, پھوفی دیکھو تو ولی, بھائی دیکھو تو ولی, اور آگے دادا پردادا دیکھو تو ولی, اور نیچے بیٹوں کو دیکھو تو ولی. ارے ولایت کا خزانہ نظر آ رہا ہے غوث اعظم کا خاندان. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی کو ولایت کی خان دیکھنی ہو, ولایت کی کان دیکھنی ہو تو غوث اعظم کے گھرانے میں چلا آئے. ایسے ایسے ہیرے غوث اعظم کے خاندان میں تھے. آپ کو جب آپ کی والدہ نے استاذ کے پاس پڑھانے کے لیے بٹھایا, استاذ نے کہا عبد القادر پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھو. تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھتے گئے, الف لام میم پڑھتے گئے, پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, پانچواں پارا, 10واں پارا, 17واں پارا, 18واں پارے تک پڑھ لیا. استاذ دنگ رہ گیا. 4 سال 5 سال کی عمر میں یہ بچہ اتنا حافظ قرآن, 18 پاروں کا حافظ. کہا بیٹا اور آگے پڑھو. کہا نہیں اتنا ہی مجھے یاد ہے. کہا کب یاد کیا؟ کہا میری ماں کے پیٹ میں یاد کیا. میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, اور جب مجھے دودھ پلاتی تھی, جب میں اس کے شکم میں ہوتا تھا تو وہ روزانہ اس کا ورد کرتی تھی. اس کے ورد کی آواز کو سن کر کے میں نے یاد کر لیا اس کے شکم کے اندر. جس عبد القادر کے بچپن کا یہ عالم ہو, اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی. یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ آگے عمر بڑھتی ہے تو آپ نے تو سنا ہے کہ پیدا ہوتے ہی غوث اعظم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غوث اعظم کی طرح ہے, ہم ولی ہے, یہ ہے وہ ہے. ان سے پوچھو تو صحیح, کبھی روزہ بھی رکھتے ہو؟ کبھی روزہ بھی رکھتے ہو؟ روزے کی بے حرمتی کرتے ہیں, دین کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ولایت کا دعویٰ ہوتا ہے. غوث اعظم نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے, جو ولی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی اسلام کے قانون پر عمل کرتا ہے, وہ مادر زاد ولی ہوتا ہے. باقی جو کوئی کیسا ہی دعویٰ کرے وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے, مگر مادر زاد ولی نہیں ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. آگے بڑھیں. سرکار غوث اعظم کی جب کچھ بڑی عمر ہوئی تو علم حاصل کرنے کے لیے ماں سے اجازت مانگی. آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ, میں وہ تشریح کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں. اجازت مانگی, ماں اجازت دے میں علم حاصل کروں. اور وہ بھی کون سا علم ہے؟ ایجوکیشن والا, یہ جو ابھی دنیا میں چل رہا ہے, یہ نہیں جس کے پیچھے میری قوم پاگل ہو کے گھوم رہی ہے. ہونا چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, دنیا میں رہتے ہیں تو ہر کوئی چیز ضروری ہے, مگر اتنا بھی نہیں کہ تم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو, دینی تعلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو, دین سے بھی دور ہو جاؤ. میں تو سوچ میں پڑ گیا. ایک دن میں نے میرے اسی گاؤں کی میری کچھ شاگردہ بچیوں کو میں نے دیکھا کہ 8 بجے اسکول سے آ رہی ہے. 8 بجے اسکول سے آ رہی, اور کتنی بڑی ہے, سب بالغہ ہے, سب بالغہ بچی, بڑی عمر کی بچی یہاں ہے, سب 8 بجے وہاں سے آ رہی ہے. مولانا کے پاس بھیجنے میں شرم لگتی ہے, مولانا کے پاس بھیجنے میں شرم لگتی ہے, اور کہتی ہے کہ نہیں اب بڑی ہو گئی ہے. وہاں ماسٹر کیا محرم ہے سب؟ یہ میری قوم کا حال ہے. رات کے 8 بجے اندھیرا ہو چکا ہے, مگر بچیوں کا کچھ ہے. اور ایجوکیشن میں اتنی پاگل ہو گئی ہے میری قوم کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایسے ایسے لباس پہن کے اسکولوں کے اندر جاتی ہے, جو گندے لباس ہوتے ہیں, جو غیروں کے لباس ہوتے ہیں, جو حرام لباس ہے. جو قوم کی بچیاں اٹھتے ہی حرام لباس پہنتی ہو, اس گھر کے اندر کیا خاک رحمت و برکت ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو, مگر کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نہ ہمارا لباس اسلامی, نہ ہمارا کلچر اسلامی, نہ ہماری چال اسلامی, نہ ہماری ڈھال اسلامی, نہ گھر کا حال اسلامی, نہ ہمارا سلیقہ اسلامی, نہ ہمارا ضابطہ اسلامی. کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ یہاں غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو.
कुछ बड़े हुए तो अर्ज की माँ मुझे इल्म हासिल करना है। माँ भी माँ थी, कहा बेटा चले जाओ मुस्तफ़ा का इल्म हासिल करो और आपके हिस्से में जो, क्योंकि आपके एक दूसरे भाई भी थे, आपके एक दूसरे भाई भी थे जिसका नाम अहमद था, उसने हमेशा आपकी माँ के साथ वो रहे और जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया। गौसे आजम ने माँ से इजाजत ली, माँ ने कहा बेटा जा, तुझे मैंने खुदा की बारगाह में वक्फ कर दिया। ये हाल होता, ये माएँ थी खुदा के लिए वक्फ करती थी। यहां तो इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये बन, अरे कोई डॉक्टर वाली सर्टिफिकेट, कोई इंजीनियर वाली सर्टिफिकेट कहीं कब्र में काम आने वाली है? मुझे बताओ तो सही। यकीनन ये दुनिया में काम आने वाला है, मगर आखिरत में वही काम आएगा जो दीन मुस्तफा होगा। तुम सब कुछ बन जाओ मगर दीन के आलिम भी साथ में बनते जाओ। कम से कम इतना तो इल्म लो, अपने बच्चों को दिलाओ कि तू वो अपना ईमान तो सलामत रख सके। अपने माँ बाप का अदब क्या है, माँ बाप की हुर्मत क्या है, पड़ोसियों के हक क्या है, रिश्तेदारों के हक क्या है, शौहर के साथ किस तरह रहना चाहिए, यही बच्चियां बार बार तलाक़ें होती है। क्यों होती है? ये इल्म की न होने की वजह से होती है। इल्म से कोरी है। अगर इल्म सिखाया होता, जितना भरोसा मास्टरों पर करते हो इतना आलिमों पर किया होता, तो आज मेरी कौम की बच्चियों का ये हाल न होता। वल्लाह दुखे दिल से कह रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है इन लोगों को देख करके मुझे। मेरा रब इन सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। गौसे आजम ने इजाजत ली, रवाना हुए। मां ने कहा बेटा सुन ले, कैसी भी मुसीबत आ जाए मगर झूठ न बोलना। तालीम थी ये नहीं कहा कि बच्चे पैसे जमा करना, पैसा खर्चा कम करना, ये करना वो करना, खत लिखते रहना, ये करना नहीं, कुछ नहीं। ये कहा बच्चा कुछ नहीं कहना है, जा खुदा की बारगाह में मैंने तुझे वक्फ किया। और एक बात याद रखना, कभी झूठ मत बोलना। कितनी बुरी बला है, मगर आज मेरी कौम का हाल देखो, झूठ के अंदर कितनी मुब्तला है। और अभी जो ये नई शादी चल रही है, चुटनी वाली शादी, इस शादी के अंदर तो न जाने क्या क्या झूठ बोला जाता है, क्या क्या झूठ बोला जाता है। सामने खड़ा है फिर भी झूठ, समझ रहा है कि वो सामने वाला भी मुझे समझ रहा है, फिर भी झूठ। इतना झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं क्या इनाम मिलता है? सच बोल के जिंदगी गुजारो। आप कहेंगे नहीं चुटनी में जीतेंगे नहीं और इलेक्शन के अंदर कामयाब नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि क्या इलेक्शन हार गए तो दुनिया हार जाओगे? कब्र हार जाओगे, दीन हार जाओगे। अरे झूठ बोल के नबी को तुम नाराज कर रहे हो, खुदा को नाराज कर रहे हो। जो कौम झूठ बोल के खुदा और उसके रसूल को नाराज करती हो, वो अगर चुटनी में जीत जाए तब भी दुनिया में उसको कोई मकाम नहीं मिल सकता है। ये मेरा चैलेंज है, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। आज हम नहीं देखते हैं जितने आ रहे हैं ओहदे पर, कोई खेत बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई इज्जत बेच रहा है। ये क्या है? ये झूठ बोलने का समरा मिल रहा है। नबी की सुन्नत को छोड़कर, रब के कानून को छोड़कर न दुनिया में कोई कामयाब हुआ है और न दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर कोई कामयाब हो सकता है। झूठ इतनी बुरी बला है कि रब भी फरमा रहा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत है। खुदा की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत। हुजूर फरमाते हैं कि जब झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील तक दूर चला जाता है, 1 मील तक दूर चला जाता है। यहां तो मस्खरी में झूठ बोला जाता है। मैं तो मस्खरी कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोला। बच्चे को भी कहेंगे कि ले थोड़ी देर के बाद ये होगा, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है। बच्चे को भी समझाने के लिए झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि बच्चे को समझाने के लिए बोला हो, इसमें थोड़ी पकड़। अरे इसमें भी पकड़ होगी। आपको मालूम नहीं है, झूठ जैसे ही बोला जाए उस पर पकड़ होगी। सरकार गौसे आजम रवाना हुए, डाकुओं ने आपको घेर लिया, पूछा बच्चे तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दीनार है। कहाँ है? कहा गुदड़ी में सिले हुए। बिल्कुल मुख्तसर बात कर रहा हूं, गुदड़ी में सिले हुए हैं। डाकुओं ने कहा कि ये तो बच्चा मस्करी करता हो, क्योंकि उसको तजर्बा था कि सब ऐसे ही होते हैं। डाकुओं के सामने कोई सच नहीं बोलता, मगर उनको मालूम नहीं था ये सुल्तानुल औलिया बोल रहा है, ये गौसे आजम बोल रहा है, ये अल्लाह का महबूब बंदा बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोलता। डाकुओं ने कहा कि तेरे पास 40 दीनार है। कहाँ है? कहा मेरी गुदड़ी में सिले हुए हैं। तो उसके सरदार को बुलाया, बुला करके कहा कि ये बच्चा कहता है कि इसके पास 40 दीनार है। कहाँ है? गुदड़ी में सिले हुए। तो डाकू ने कहा खोलो। खुलवाया तो वाकई 40 निकले। तो डाकू ने कहा बच्चे हम तो डाकू है, हमारे सामने सच क्यों बोला? हमारे सामने तू क्यों सच बोला? ये दीनार दिरहम जो है वो हम ले जाएंगे, डाका जनी कर जाएंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सच बोला तो क्यों बोला?
تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ڈاکو تم ڈاکو ہو مگر میں مصطفیٰ کا سچا امتی ہوں. میری ماں نے مجھے چلتے وقت ایک وعدہ کیا تھا ماں سے کہ بچے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. تو یہ 40 کیا ہے ایسے 4000 دینار ہوتے تو عبد القادر اس دینار کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. یہاں تو 1 روپیے کے لیے, اور روپیہ کیا مفت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولتا, اس پر عمل کر رہا ہے, تو ڈاکو بھی اس وقت کے بڑے عقل سلیم والے تھے, سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہ بھولے, اس وعدے پر عمل کرے. ہم نے تو خدا سے کئی وعدے کیے ہیں. رب کا وعدہ ہم سے ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس پر نماز فرض ہے, جو میرا بندہ ہے اس پر روزے فرض ہے, جو میرا بندہ ہے اس کو ڈاکہ زنی نہیں کرنی ہے, جو میرا بندہ ہے اسے جھوٹ نہیں بولنا ہے. کئی وعدے کیے ہیں. ہم نے ہر وعدہ کا کام خدا کے وعدے سے خلاف کیا ہے. جو ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا, ڈاکوؤں کے دل کے اندر اللہ کے محبوب بندے کی اس بات کا اتنا اثر ہوا تو سردار نے کہا بیٹا عبد القادر سن لے, آج سے میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. یہ سرکار غوث اعظم کا حال ہے. ابھی آگے نہیں بڑھے ہیں, مقام طے نہیں کیے ہیں, ابھی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے غوث اعظم کا یہ حال ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر کے توبہ کر لیتا ہے. ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ جب ہمارے سردار نے توبہ کر لی ہے تو اب ہم بھی توبہ کر لیں. وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے کہ پڑھنے جا رہے تھے اور علم کو سمجھا کیا غوث اعظم نے. آج لوگ کہتے ہیں کہ علم کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے ولایت ہے. میں کہتا ہوں علم کے بغیر ولایت ہے ہی نہیں, علم کے بغیر ولایت ہے ہی نہیں. امام شافعی فرماتے متخذ جاہلا ولیا, اللہ کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. امام شافعی کا قول ہے اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا, اور جب کسی کو ولی بنا دیتا ہے خدا تو پھر اس کو عالم بنا دیتا ہے, پھر اس کو عالم بنا دیتا ہے. سرکار غوث اعظم کی زندگی کی ابتدائی دور کا یہ حال ہے. سرکار غوث اعظم کی آگے کی زندگی کو دیکھیں. آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, علم مصطفیٰ سیکھنے کے لیے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی. یہاں ایک تھپڑ مار دیا جائے یا دیر سے آئے تھوڑی سزا کر دی جائے تو آ کر کے کہیں گے مولانا بچوں کو مارنا مت ہو, بچوں کو مارنا, یہ رو رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ آتا نہیں ہے, یہ کر رہا ہے. میرے بھائی علم کے لیے کہ علم کی خاطر پگھلنا مثال شمع زیبا ہے, بغیر اس کے نہیں معلوم کہ دین مصطفیٰ کیا ہے. علم کے بغیر معلوم نہیں کہ دین مصطفیٰ کیا ہے. لوگوں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے. غوث اعظم علم حاصل کرنے کے لیے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کے اندر میں علم بھی پڑھتا رہا, عبادت و ریاضت بھی کرتا رہا. میرا حال یہ تھا کہ میں 1 سال تک میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا. 1 سال تک. صبح میں روزہ رکھتے ہیں تو سحری سے لے کر افطاری تک نہیں کھاتے ہیں, تو شام کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آدمی مردہ ہو. 1 سال تک کھانا نہیں کھایا, صرف پانی پیا. یہ غوث اعظم کی ریاضت تھی. ایسے ہی ولی نہیں بن جاتے کہ خالی کہہ دیا بس یہ ہو گیا نا, یہ ہو گیا نا, ہم شبیہ غوث اعظم نے یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. بہت کچھ کرنے کے بعد بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب جا کے ولایت کی منزل ملتی ہے. غوث اعظم فرماتے کہ 1 سال تک میں نے کھانا نہیں کھایا. پھر 1 سال ہوا, میں نے کھانا شروع کیا, 1 سال تک پانی نہیں پیا. پھر فرماتے ہیں کہ جب 3را سال آیا تو میں نے کھانا بھی چھوڑا, پانی بھی چھوڑا. کھانا بھی چھوڑا, پانی بھی. مادر زاد ولی تھے, کیا ضرورت تھی علم کی, ضرورت کیا تھی؟ مادر زاد ولی تھے, کچھ ضرورت نہ تھی, مگر دنیا کو ایک ذہن دے رہے ہیں کہ علم کے بغیر ولی کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. جو علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے, ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے اور وہ راہ سے کتنی دیر میں بھٹکتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. شیطان اس کو زندیق بنا دیتا ہے. عابد و زاہد جو ہوتا ہے, علم کے بغیر عبادت اور زہد و تقوی اختیار کرے,
من تزہد بغیر علم فقط تزندکا، جنید بغدادی کا قول مجھے یاد آیا. آپ فرماتے کہ جس نے بغیر علم کے عبادت ریاضت کی وہ زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا. یہاں تو میری قوم کو پڑھنے کا کوئی دل میں شوق ہی نہیں ہے، مفت میں پڑھا رہے ہیں، اعلان کر کر کے گلے دکھنے آئے ہیں، مگر کسی کو فرصت ہی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل نہیں. مسجد میں بیٹھتے ہیں، سکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، سیکھنے والے کم ہوتے ہیں. یہ میری قوم کا حال ہے، پھر کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ آج کہتے عزت نہیں، آبرو نہیں، مصیبتیں آتی ہے، بیماری آتی، پریشانی آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. علم حاصل کرنے جاؤ. سرکار غوث اعظم فرماتے کہ 3 سال، تیسرا سال آیا، میں نے کھانا بھی چھوڑا، پانی بھی چھوڑا، کچھ نہیں کھایا. راستے میں پڑی ہوئی جو چیزیں تھی اس کو میں نے کھایا. غوث اعظم کو اس کی ضرورت تھی؟ جو ڈوبی کشتی کو نکال سکتا ہو، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو، جو اشارے سے کئی کرامتوں کا ظہور کر سکتا ہو، کیا ان کو یہ ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی. مگر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ رب کا قرب چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر عبادت و ریاضت ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے مشکلوں کو اٹھانا ضروری ہے. آپ فرماتے کہ طالب علمی کے زمانے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے درخت کے پتے کھا کر کے گزارا کیا ہے، درخت کے پتے کھا کر کے علم حاصل کیا ہے. یہاں تو من و سلوا کھا کر کے بھی علم حاصل کرنے کا وقت اور فرصت ہمارے پاس نہیں ہے. علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم کا مقام وہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبن، درست العلم حتی صرت کتبن ونلت السعد من مولا المعالی. میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے 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 میں ولی بن کتب بن گئے. لوگ کہتے ہیں کہ علم سے، مولویوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں غوث اعظم تو فرماتے کہ علم سے میں کتب بنا ہوں. ہے کوئی جو غوث اعظم کے اس فرمان کا انکار کر سکے؟ مقام تحدیث نعمت کے طور پر خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے 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 میں کتبیت کی منزل پر پہنچ چکا. اور کتب کوئی چھوٹا مقام ہوتا ہے کیا؟ کتب چھوٹا مقام نہیں، بہت اونچا مقام ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، کھانا بند کیا، پانی بند کیا، سب چیزیں بند کی. تو پھر ایک دن میں نے قسم کھا لی کہ اے جب تک میرا خدا مجھے نہیں کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. جب تک میرا خدا مجھے نہیں کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. آپ بیٹھے رہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20، 25، 30، 40 دن گزر گئے. دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، الجو الجو، بھوک بھوک. نفس بول رہا ہے، کیوں؟ نفس تو ولی کے پاس بھی ہے نا. اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت ابو سعید مخزومی وہاں سے نکلے، غوث اعظم کے پیر وہاں سے نکلے. کہا عبد القادر کون سی کیا آواز آ رہی ہے؟ عرض کی حضرت اندر سے آواز نفس بول رہا ہے، روح تو مطمئن ہے، روح کو تو اطمینان ہے، نفس بول رہا ہے. ابو سعید مخزومی نے کہا عبد القادر چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ. شیخ عبد القادر جیلانی جب ان کے گھر گئے تو آپ نے کھانا بنوا کر حکم دیا، کھانا لائے اور کہا عبد القادر، ہاتھ میں لقمہ لیا، کہا عبد القادر کھا، عبد القادر کھا. آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک خدا نہیں کھلائے گا تب تک نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا ارے تو خدا کے حکم سے میں تجھے کھلا رہا ہوں، مجھے خدا ہی نے حکم دیا. اعلیٰ حضرت اسی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. اللہ بھی کتنا چاہتا ہے غوث اعظم کو. یہ غوث اعظم ہے. علم کی کتنی شمع جلائی ہے، علم کتنا بکھیرا ہے غوث اعظم نے. اس علم کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ غوث اعظم ہے. لوگوں نے صرف غوث اعظم کو کرامت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کی شخصیت کیا ہے. اس عبد القادر جیلانی کا احسان اس امت پر کتنا ہے، کتنا احسان ہے. 40 سال تک غوث اعظم نے تقریر فرمائی، 40 سال تک. ہر 8 دن میں 3 تقریریں فرماتے تھے اور ہر تقریر میں 70,000 کے آس پاس مجمع ہوتا تھا. 400 تو اولیاء اس مجمع میں ہوتے تھے.
400 तो वलिया लिखने वाले इस मजमे में होते थे और कई वली होते थे। कल मैंने बताया था कि कई नबी होते थे, रिजालुल गैब होते थे, फरिश्ते होते थे, और एक कभी कभी तो खुद आकाए कौनैन भी तशरीफ ले आते थे। ये वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल की वाज की महफिल है। 40 साल तक वाज की महफिल में आपने तकरीर फरमाई, और कैसी तकरीर फरमाते थे। तकरीर भी फरमाते थे और बैठा हुआ क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो भी बता देते थे। शेख याहिया फरमाते कि मैंने सोचा कि अब्दुल कादिर जिलानी अरबी के शेर बहुत पढ़ते हैं, आज मैं उसकी तकरीर में जाऊं और एक धागा लेकर जाऊं। जब वो एक शेर बोलेंगे मैं धागे में गांठ मार दूंगा, बंद कर दो, एक गांठ बंद करूंगा। जब दूसरा शेर बोलेंगे तो मैं दूसरी गांठ बंद करूंगा, तीसरा बोलेंगे तो मैं तीसरी गांठ बंद करूंगा, चौथा, इस तरह जितने बोलते जाएंगे मैं गांठ बंद करता जाऊंगा। बाहर आकर गिन लूंगा कि इतने शेर पड़े हैं। तो सरकार गौसे आजम तो मालूम था कि ये आए हैं, इसलिए हो गया मालूम। तो आप शेर पढ़ने लगे। कई शेर जब पढ़े तो शेर पढ़ते 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 गौसे आजम ने फरमाया, अरे शेख याहिया क्या कर रहा है। वो धागा था वो अपनी चादर में उन्होंने छुपाया था। कहा शेख याहिया क्या कर रहा है। मैं गांठें खोल रहा हूं और तू बंद कर रहा है। मैं गांठें खोल रहा हूं और तू बंद कर रहा है। ये गौसे आजम का वाज की महफिल होती थी, हमारी महफिलों की तरह नहीं होती थी। यही सरकार गौसे आजम, इब्नुल जौजी सरकार गौसे आजम की महफिल में कभी नहीं आते थे। इब्नुल जौजी ऐसे नकाद है, ऐसे जबरदस्त आलिम दीन है, सूफियों में उनका शुमार नहीं है। कोई भी मुहद्दिस कैसा भी हो, इसको इब्नुल जौजी नहीं छोड़ते। बुखारी में ये कमी है, मुस्लिम में ये कमी है, तिरमिजी में ये कमी है, नसई में ये कमी है। ये एक इल्मी बात मैं बता रहा हूं, जो जानते हैं समझते हैं वो समझ जाएंगे। नुक्स क्या है, वो खराबी क्या। किसी बाज लोगों की ऐसी आदत होती है, ये मौलाना में ये कमी है, वो पाँव ऊंचा रखते हैं, ये हाथ टेढ़ा रखते हैं, ये सजदा यूं करते हैं, ये सजदा कायदा यूं करते हैं, ये जल्दी से सुन्नत पढ़ते हैं, ये वुजू बराबर नहीं। ये वो देखने वाले वो ऐसा ही देखते रहते हैं। तो इब्नुल जौजी का काम क्या था कि हर मुहद्दिस कोई कुछ भी हो उसके बारे में वो सोचते, किसी को मानते नहीं थे। गौसे आजम के एक गुलाम ने कहा कि इब्नुल जौजी चलो मेरे साथ गौसे आजम की महफिल में। कहा नहीं नहीं यार तू जाता रहे, मैं नहीं आऊंगा। कहा चल यार। एक दिन ले गए, इब्नुल जौजी बैठे हुए हैं। आप अभी पहुंचे कि एक कारी ने कुरान की आयत पढ़ी, तिलावत की। वहां ऐसा मामला नहीं था कि पहले 10 दिन पहले तकरीरें तैयार करे और देख के आए, लिख के आए, फिर आकर के बोले। वो कारी ने कुरान की आयत पढ़ी, गौसे आजम जल्दी से खड़े हो गए। खड़े होकर के मिंबर पर चढ़ गए और कारी को कहा रुक जा, उस आयत की एक तफसीर बताई। पहले से कोई देखी हुई नहीं, तो एक तफसीर बताई। फिर वो तफसीर पूरी करके फिर क्या फरमाया, अब दूसरी तफसीर, फिर तीसरी तफसीर, फिर चौथी तफसीर, फिर 5वीं 10वीं 11वीं तफसीर। एक आयत की 11 तफसीरें की गौसे आजम ने। 11 तफसीर। इधर इब्नुल जौजी बैठे हुए हैं। अबुल अब्बास कहते हैं कि इब्नुल जौजी ये तफसीरों को तुम जान। कहा पहली भी जानता हूं, दूसरी भी जानता हूं, 5वीं भी जानता हूं, 10वीं भी जानता हूं, 11वीं भी जानता हूं। 11 तक तो पहुंच गए कि जानते हो, हाँ जानता हूं। जब गौसे आजम ने 12वीं शुरू की तो इब्नुल जौजी ने कहा मैं नहीं जानता। 13वीं शुरू की तो कहा मैं नहीं जानता। 15वीं शुरू की तो कहा मैं नहीं जानता। 20वीं शुरू की तो कहा मैं नहीं जानता। 30वीं शुरू की तो कहा मैं नहीं जानता। 40वीं शुरू की तो कहा नहीं वो 11 ही जानता था, 29 नहीं जानता हूं। गौसे आजम ने एक आयत की 40 तफसीरें बताई और तफसीर बताने के बाद क्या फरमाया, रजाना मिनल हाल इलल मिनल काल इलल हाल। अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। ये तफसीरें बताने के बाद क्या कहा, अब तक तो बात हो रही थी, अब दिल की दुनिया में हम आते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं अब दिल की दुनिया में आते हैं। अब बस इतना कहना था कि पूरा मजमा वजद करने लगता है, पूरा मजमा वजद करने लगता है। इब्नुल जौजी पर यह असर होता है कि वो उठ जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं और बेहोश होकर के जमीन पर गिरते हैं, और जब होश में आए दौड़ करके कदमे गौस पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको नहीं मानता था मगर आज मान लिया कि अल्लाह ने तुम्हें कुतुबुल अक्ताब का सरदार बना दिया है। ये गौसे आजम का मकाम है, आपका इल्मी मकाम ये। और दूसरी बात आपको बताऊं, 40 साल तो आपने तकरीर की है, किताबें कितने साल पढ़ाई है? तकरीबन 30 साल तक किताबें पढ़ाई है।
30 سال تک. اور آج پورے گجرات نہیں, پورے انڈیا کی بات کرو, پورے انڈیا میں سے ایک سال میں جتنے فارغ ہوتے ہیں پورے انڈیا میں, اس میں مبارک پور اشرفیہ بھی ہے, سب ہے. میں کئی مدرسوں, بڑے بڑے مدرسوں کو جانتا ہوں کہ جہاں 300 400 500 فارغ ہوتے ہیں. وہ سب پورے انڈیا کے مدرسوں کو, دارالعلوموں کو گن لو, جتنے فارغ ہوتے ہیں غوث اعظم اکیلے اتنے عالم ہر سال نکالتے تھے, ہر سال نکالتے تھے. علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ ہر سال 3000 جید علماء غوث اعظم کے وہاں سے فارغ ہوتے تھے, ہر سال 3000 جید علماء. اور ایسا کتنے سال نکلے؟ 30-32 سال تک نکلے. وہ 1 لاکھ زبردست عالم دیے ہیں غوث اعظم نے, 1 لاکھ زبردست مفتی, قاضی, شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اونچے عہدے والے, جس میں اگر نام لیا جائے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. ایسے بڑے بڑے ہیرے غوث اعظم نے دیے ہیں. یہ علم کی خدمت کی ہے. خالی کرامت سے مت دیکھو کہ غوث اعظم یہ ہے, ارے یہ بھی دیکھو کہ علم کی خدمت کتنی کی ہے. مصطفیٰ کا دین جو پھیلایا ہے صرف کرامت سے نہیں پھیلایا ہے. آج تو کرامت کو دکھا کر کے اپنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اپنی ایڈورٹائزیں کی جاتی ہے. اگر مردانگی ہے تو دین کا علم حاصل کر کے دین کو پھیلاؤ, دین کا علم حاصل کر کے دین کو پھیلاؤ, تب پتا چلے گا کہ تمہارے دل میں مصطفیٰ کے دین کی محبت کتنی ہے. میرے غوث نے 1 لاکھ کے قریب بڑے بڑے جید علماء عطا فرمائے ہیں. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں, غوث اعظم کا آپ کی علمی خدمت کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس, جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے لگے, تھوڑی دیر میں ہی ختم کر رہا ہوں, آپ گھبرائے نہیں. تو جب وہ فتح کرنے کے لیے اس کا لشکر نکلا, اس میں آپ غوث اعظم کی کیا خدمت تھی؟ غوث اعظم ہر فن میں کامل تھے. ان مجاہدوں میں آپ کی کیا قربانی تھی؟ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جتنے مجاہدین تھے اس میں سے آدھے مجاہدین غوث اعظم کے شاگرد تھے, آدھے مجاہدین غوث اعظم کے شاگرد تھے, اور باقی کچھ بچے کچے جو تھے وہ امام غزالی کے شاگرد تھے. اور دوسری ایک بڑی خاص بات, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو لشکر تھا, اس کے چیف, صلاح الدین ایوبی کے نیچے چیف سپہ سالار ابن قدامہ, جن کا نام دوسرا تھا مگر ان کا لقب تھا قدامہ, ابن قدامہ. وہ جو تھے ابن قدامہ, چیف وزیر جسے کہا جائے, بڑے مشورہ بھی اس سے لیا جائے, حکم بھی وہی دے, چیف سپہ سالار. وہ جو ابن قدامہ تھے, وہ ابن قدامہ کون تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ غوث اعظم کے خلیفہ تھے اور خاص شاگرد تھے. تو یوں سمجھو کہ بیت المقدس فتح کرنے میں بھی غوث اعظم کا ہاتھ ہے. یہ میرے غوث کی نظر ہے. صرف خالی کرامتیں نہیں دکھائی ہے غوث اعظم نے, یہ وہ غوثیت کا مقام ہے کہ کرامتوں تو ہزاروں ہے, ہزاروں کرامتیں دکھائی ہے, مگر دین کی خدمت ہر انداز سے کی ہے. علم سے کی, عمل سے کی, عبادت سے کی, ریاضت سے کی, آپ جود و سخا سے کیا, حلم بردباری سے خدمت کی, اور ایثار و قربانی سے دین کی خدمت کی. جس انداز سے غوث اعظم کو دیکھو, غوث اعظم کے دین کی خدمت کا انداز کیا تھا. میں نے آج صبح میں 40ویں میں ایک واقعہ بیان کیا تھا, دل میں سوچا تھا کہ میں آج رات میں بھی کروں گا. وہ سرکار غوث اعظم ہر انداز سے دین کی خدمت کرتے تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی مرید بننے, یہاں 1-2 آدمی وہاں تھے وہ جنہوں نے سنا ہے وہ واقعہ, مگر 2 کے لیے سب کو ضائع ہو جائے یہ میں بھی نہیں چاہتا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, مگر شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ میری 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. چور ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. ایسی شرط ہو تو مزہ آ جاوے آج. دوسری شرط اس سے بھی عجیب, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. اس 2 شرطوں پر مرید بنانا ہے تو بنا لو.
और कोई पीर होता तो ठुकरा देता। नबी के पास भी एक आदमी आया था, मालूम है आपको, सुना है आपने? आकर के कहा, आका मेरे में 4 ऐब है, एक छुड़ा दीजिए। सब नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं चोरी भी करता हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं ज़िनाकार भी हूं, 4 में से कोई एक छुड़ा दे। नबी ने फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। रात को सोचा चोरी करने जाऊं, ख्याल किया कि सुबह जाऊंगा तो नबी पूछेंगे, झूठ तो बोल नहीं सकूंगा, सच बोलूंगा तो सहाबा में बदनामी होगी, झूठ नहीं बोल सकूंगा, चलो चोरी छोड़ दो, चलो शराब छोड़ दो, चलो जिनाकारी छोड़। वो आया था एक छोड़ने, मेरे नबी का उनके दिमाग पर कंट्रोल कितना कि 4 छुड़ा दिया। यहां गौसे आजम का भी यही हाल है। आपसे कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो चोरी नहीं छोड़ूंगा और दूसरा नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, मेरी एक शर्त तू मान ले। ये शर्तें मानना इस्लाम में जायज नहीं, गौसे आजम फरमाते हैं, मगर तू मेरी एक शर्त मान ले, फिर तौबा कर ले और कलमा पढ़ ले, मैं मुरीद बना लेता हूं। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मेरी शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो तो अजान बुलंद आवाज से दे देना, बस यही मेरी शर्त है। जब अजान का वक्त हो, आज कुछ लोग तो अजान से भी भागते हैं, कहते कि क्या यार तुमने, अब तो वो कोरोना चला गया न, ये चला गया न, अब तक तुमने अजानें चालू रखी है, इतना डर रहे भाग रहे जैसे अजान से शैतान भागता हो, ऐसे भागते हैं। अरे मेरे भाई, एक घर में मुसीबत हो तब भी अजान दी जा सकती है, और ये अजान वो है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में सुबह में अजान दी जाती है, अल्लाह शाम तक उस बस्ती को अजाब से महफूज रखता है। अजान इतनी बड़ी चीज है, और हमारे लोग अजान से नफरत करते हैं। ऐसा लगता है कि हम तो बैकवर्ड हो गए, जूने हो गए, पुराने हो गए, गांधीवादी हो गए। अरे तुम्हारा ये सब तुम्हारे पास रखो, अजान बहुत बड़ी चीज है। गौसे आजम ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त हो तो अजान दे देना। कहा ठीक है, उसने समझा कि ये तो मामूली बात है, मैं अजान दे दूंगा। घर पे आया, रात का वक्त हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, घर के अंदर ही अजान शुरू की। इशा का वक्त हुआ, घर के अंदर अजान शुरू की। बीवी ने कहा कि बड़ा अजान देने वाला आया है, अजान से इतनी ही मोहब्बत है तो मस्जिद चला जा। अजान से मोहब्बत है तो मस्जिद चला जा, क्यों नहीं जाता? घर पे भड़ा थोड़ी थोड़ी देर में अजान देने के लिए खड़ा हो जाता है। अब बीवी की डांट तो होती ही ऐसी है कि भले भले बड़े बड़े अकबर बादशाह जैसे भी चले जाते हैं। तो उसने सोचा कि जब अजान देता हूं तो ये डांटती रहती है, चलो अब मस्जिद में चला जाऊं। मस्जिद में पहुंचा, वक्त हुआ, अजान दी, मगरिब की अजान दी, ईशा की अजान दी, अजान दे के वापिस नमाज नहीं पढ़ता। लोगों ने कहा बेवकूफ कहीं का, अजान देता है नमाज नहीं पढ़ता, और अगर अब नमाज नहीं पढ़ी तो अजान भी नहीं देने देंगे। पकड़ शुरू हो रही है। गौसे आजम अपनी खानका में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि बड़ा फंस गया है, अब बड़ा फंस गया है। वो 2 शर्त पर बैत करने आया था, मैंने एक ही शर्त पर उसको अपना बना लिया है। ये मेरे गौसे आजम की करामत कहिए, सरकार गौसे आजम की नजरे करम फरमाइए, नजरे करम कहिए कि आप देखते चलो गौसे आजम कैसे अपना बनाते। आज लोग दावा तो करते हैं कि हम गौसे आजम के हैं, गौसे आजम के आप हो, इसकी निशानी क्या है? आप गौसे आजम के हो, उसकी निशानी क्या है? क्या तुम्हारी पेशानी पर लिखा हुआ है कि यह गौसे आजम का चाहने वाला और गौसे आजम का मुरीद है? यह लिखा हुआ है, तो फिर निशानी क्या है? अरे गौसे आजम के चाहने वाले की निशानी यह है कि वो कभी नमाज नहीं छोड़ता, वो कभी रोजा नहीं छोड़ता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा ज़कात अदा करता है। यहां तो काम सब खिलाफ करने हैं और कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथ में गौस का दामन हो, ये काम करता हुआ नजर आए, गौस के चाहने की ये निशानी नहीं है। उसने अब देखा कि लोग मस्जिद में डांट रहे हैं, खाली अजान नहीं देने देते, तो रात के एक दिन सोचा कि चलो चोरी तो कर लूं, इनको खिलाऊं तो सही, चोरी तो कर लूं, दूसरी शर्त जो की थी वो तो पूरी करूं। रात के वक्त नमाज इशा के वक्त के बाद 10-11 बजे उसने सोचा कि आज जाऊंगा, रात बड़ी लंबी ठंडी की रात है, किसी बड़े घर में डाका डालूंगा और वहां से चोरी लेकर के आऊंगा, पूरा साल बैठे बैठे अजानें देता रहूंगा, खाता रहूंगा, मजा करूंगा। मगर उसको मालूम नहीं था कि गौसे आजम की एक शर्त ने उसको कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। वो गया डाका जनी करने के लिए, एक बड़े अमीर मालदार
करोड़पति के घर गया, उसके घर के दरवाजों के ताले तोड़े और जाकर के अंदर सोना चांदी जर्रो जवाहिरात जो कुछ था बोरी में भरा और सब अच्छी तरह से रखा। ऐसा तो था नहीं कि बोरी भरना है, सोने चांदी जो कुछ होता है अच्छी तरह से रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि असली है या डुप्लीकेट है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत बेकार हो जाए। देख देख के रखता जा रहा है, गलत है वो अलग, सच्चा है वो साथ में, बोरी भरता जा रहा है। बोरी भरते 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 तहज्जुद का वक्त हो गया। बोरी उठाई, आंगन में आया, आंगन में पहुंचा, देखा कि अब तो पौफ ही फूट चुकी है, फजर का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया और अजान नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा। वादा किया है, चोर था मगर गौसे आजम से जो वादा किया था वो उसके खिलाफी नहीं करता था। हम चोर नहीं हैं और गौसे आजम के वादे की खिलाफी कर रहे हैं, खुदा से वादा की खिलाफी कर रहे हैं। अपने गरेबान में मुंह डाल करके सोचो, रब ने 700 मर्तबा कहा है नमाज पढ़ो, कब पढ़ते हो नमाज? हमसे तो वो चोर अच्छे थे, हमसे तो वो चोर अच्छे थे कि गौसे आजम से वादा किया था मगर दुश्मन के घर पे, जिसके घर से चोरी की है उसी के घर के आंगन में खड़ा है। फजर का वक्त हुआ, इन्होंने सोचा कि अजान तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए कि गौसे आजम से वादा किया है। अजान शुरू कर दी वहीं पे, उसके घर के आंगन में ही अजान शुरू कर दी। और जब बुलंद आवाज से अजान पड़ी, सुनी, लोगों ने देखा, सब बाहर निकल आए। बड़ी हवेली थी, कई लोग इधर से आए, कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, चारों तरफ से आ गए। अजान हो रही, अजान के बाद इन्होंने देखा कि सब आ रहे हैं, इधर उधर देखा कि चलो सब, अब तो सब आ रहे हैं, अब क्या करूं, फंस गया हूं, चलो जल्दी से नियत बांध कर 2 रकात नफिल पढ़ लूं। मालूम तो कुछ था नहीं, जल्दी से नियत बांधी, नमाज शुरू की। जब सलाम फेरा, देखा तो सब पीछे सफ बनाकर खड़े हैं, सफ बना करके खड़े हैं और कहते हैं कि हजरत नमाज पढ़ाइए। चोर सोच में पड़ गया, बड़ा फंसा हूं मैं। गौसे आजम ने एक ही शर्त में फंसा दिया है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो अकट सकती है जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। उन्होंने कहा बड़ा फंसा हूं, अब निकलूं कैसे? कहा हजरत नमाज पढ़ाइए, फजर की जमात आप पढ़ाइए। चोर से कह, चोर ने कहा क्या हजरत हजरत कर रहे हो, मैं कहां का हजरत हूं, मैं तो चोर हूं। और इसकी गवाही ये पूरी बोरी भरी हुई है सोना चांदी जर्रो जवाहिरात के, तुम्हारे घर में से तुम्हारे घरों के ताले टूटे हुए हैं। लोगों ने कहा वो और बात है, आप अपनी विलायत को चोरी की शक्ल में छुपाते हैं, आप अपनी विलायत को चोरी की शक्ल में छुपाते हैं। हम देखते हैं कि आपकी पेशानी में विलायत का नूर चमक रहा है, आपकी आंखों के अंदर विलायत का नूर चमक रहा है, आप नमाज पढ़ाएं। कहा यार नमाज नहीं पढ़ाऊंगा तो ये छोड़ेंगे नहीं, बहुत कुछ बिन्नतो समाजत की। आखिर में लोगों ने कहा कि हजरत अभी सूरज निकल जाएगा, सूरज तुलू हो जाएगा, नमाज पढ़ाइए जल्दी से। चोर ने कहा ठीक है चलो पढ़ो। नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, नमाज जो आता था वो पढ़ा, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई कहता है दम कर दो, कोई कहता है तावीज कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। इसने कहा यार मैं चोर हूं, मैं कोई हजरत नहीं हूं, कोई वली नहीं हूं, आप मानो मेरी बात, क्यों नहीं मानते? लोगों ने कहा वो जो कुछ है तुम अपनी बातों को छुपा रहे हो चोरी की शक्ल के अंदर, हम देखते हैं कि तुम अल्लाह के वली हो। ये इशारे वहीं गौसे आजम से हो रहे थे, कहां चिराग जला, रोशनी कहां पहुंच रही थी, वहां से खानका में मेरे गौस देख रहे थे। लोगों से, अपने मुरीदों से कह रहे थे कि बड़ा फंस गया है बेचारा चोर। तो मुरीदों ने कहा हजरत कौन फंसा है? आपने फरमाया एक चोर मेरे पास आया था, फंस गया है। कहा क्या फंसा है? आपने कहा रुको कुछ दिनों के बाद वो आएगा तब मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने, लोगों ने कहा कि नहीं हजरत आप हमें मुरीद कीजिए, आप हमें मुरीद कीजिए। इसने कहा भाई समझो तो सही, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं चोर हूं। तो लोगों ने नहीं माना, कहा नहीं नहीं तुम चोर भले हो, अपने आप को छुपाते हो, मगर तुम हो अल्लाह के वली। इन्होंने दिल में सोचा कि झूठी मूठी खाली एक शर्त
اذان پر میں نے عمل کیا تھا، رب نے میرے ساتھ کتنی بھلائی کی کہ یہ لوگ مجھے ماننے لگے ہیں۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، کوئی مرید مرید بننے کے لیے تیار ہے۔ اگر جھوٹی موٹھی نماز پڑھ رہا ہوں اور خالی مطلب کی اذان دے رہا ہوں تب بھی میری یہ قدر و قیمت ہے۔ تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا تو اللہ مجھے کیا عطا فرما دے گا۔ میرے غوث دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ اب آ رہا ہے، گاڑی پٹڑی پر آ رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم مسکرا رہے ہیں۔ چور نے وہیں کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، میرے غوث مان لیا کہ تو غوث اعظم ہے، مان لیا کہ تو غوث اعظم ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، آج سے چوری بھی چھوڑتا ہوں، نماز کا پابند رہوں گا، روزے کا پابند رہوں گا، اسلام کے قانون پر عمل کروں گا، دنیا میں بھی اسلامی چیز اپناؤں گا اور ایک سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ولایت کی منزل پر فائز۔ ارے یہ تو غوث اعظم کے پاس آئے تھے اور شرط رکھی تھی۔ میں آپ کو آخری بات بتا دوں، غوث اعظم کے خادموں کا تو حال یہ ہے، آپ جس کا ذکر سننے بیٹھے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ کبھی پکار کے دیکھو تو صحیح، کبھی غوث کے بن کے تو دیکھو، بنے نہیں ہیں ہم ابھی تک، اگر بن جاتے تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا۔ غوث اعظم کے خانقاہ کے باہر آپ کا ایک خادم بیٹھا رہتا تھا۔ ان کو خدمت کے لیے غوث اعظم نے کس خدمت کے لیے رکھا تھا کہ جو کوئی باہر سے آئے اس کو پانی کا لوٹا بھر دینا، وضو کے لیے، استنجے کے لیے، وہ یہی کام کرتا تھا۔ 40 سال تک وہاں رہا، 40 سال تک خدمت کی۔ اس کو خود کو اپنا مقام کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ ایک دن 2 ابدال آئے۔ ابدال آپ سمجھتے ہیں، نام تو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ابدال کیا ہے۔ ابدال ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اس وقت بھی 40 ابدال زندہ ہے، اس وقت بھی 40 ابدال زندہ ہے، ملک شام میں رہتے ہیں۔ اگر ابدال نہ ہو تو یہ دنیا سلامت نہ رہے، بارش نہ برسے۔ اللہ بارش اس کے صدقے سے برساتا ہے، روزی اس کے صدقے سے دیتا ہے، دانا اس کے صدقے سے اگاتا ہے، مشکلیں اس کے صدقے سے ٹالتا ہے، پریشانیاں اس کے صدقے سے دور ہوتی ہے، بیماریاں اس کے صدقے سے چلی۔ یہ ابدال کا مقام ہوتا ہے، ولایت میں ایک اونچا مقام ہوتا ہے۔ 2 ابدال غوث اعظم کے پاس آئے۔ یہ غوث اعظم ابدالوں کے بھی پیر ہیں۔ آئے آپ کے پاس اور ملاقات کرنے کے بعد جانے لگے تو وہ جو خادم تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب بندو مجھے بھی لے چلو، 40 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اب تو گھومنے کو دل چاہتا ہے، سیر و تفریح کا دل چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ تو ابدال ہیں، تو ہمارے ساتھ چل سکے گا؟ چل۔ تو وہ روانہ ہو گئے۔ ایک منزل پر پہنچے تو ان کو تو بھوک لگی، کیونکہ خانقاہ قادریہ میں کھانا تو عام جام ملتا تھا، ایسا ملتا تھا کہ لوگ کھا کھا کر کے اپنا شکم سیری کر لیتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کو بھوک لگی، ابدالوں سے کہا کہ کھانا چاہیے، مجھے تو بھوک لگی ہے، میں خانقاہ قادریہ میں تو 4 گھنٹے میں کھانا کھاتا تھا۔ تو ابدال نے کہا کہ بھئی ہم تو 24 گھنٹہ میں 1 مرتبہ کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بڑا پھنس گیا ہوں، اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے، خیر 24 گھنٹہ گزرے تو کہا کہ اب تو کھانا دو۔ تو ایک ابدال نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ کھانا بھیج دے، اے اللہ کھانا بھیج دے۔ تو آسمان سے 3 پیالے اترے اور 3 روٹی اتری، 3 پیالے اترے اور 3 روٹی اتری۔ تینوں نے 1 روٹی 1 پیالہ سالن کھا لیا۔ دوسرا دن آیا تو دوسرے ابدال نے مصلی بچھایا، دعا مانگی، اے اللہ کھانا بھیج دے، پھر 3 پیالے اترے، 3 روٹیاں اتری۔ تیسرا دن آیا تو ان دونوں نے کہا کہ اب تو دعا مانگ، اب تو دعا مانگ۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو سرکار غوث اعظم کے باہر جو مکان ہے وہاں پانی کا لوٹا بھر دیتا ہوں، میرے پاس کہاں دعا، مجھے کیا معلوم، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دعا مانگتے تھے کیا، دعا میں کیا مانگتے تھے؟ تم جس انداز سے دعا مانگتے تھے میں اس انداز سے دعا مانگوں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ان دونوں ابدالوں نے کہا کہ ہم دعا میں یہ مانگتے تھے، اے اللہ غوث اعظم کے اس خادم کے صدقے سے کھانا دے دے جو لوگوں کو پانی کا لوٹا بھر دیتا ہے۔ غوث اعظم کے خادم کے اس خادم کے صدقے سے کھانا دے دے جو لوگوں کو پانی کا لوٹا بھر دیتے ہیں، ہم تو یہ دعا مانگتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ارے میرا یہ مقام ہے، مجھے اللہ نے یہ مقام، مجھے معلوم بھی نہیں میرے غوث نے مجھے کتنا رنگ دیا ہے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے
کہ خادموں کو اتنا رنگتے ہیں، اس لیے رب فرما رہا ہے صبغت اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کا رنگ جو ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کا رنگ چاہتے ہو تو در غوث اعظم پر آ جاؤ، در خواجہ پر آ جاؤ، در مخدوم اشرف پر آ جاؤ، در اعلی حضرت پر آ جاؤ، در صابر کلیری پر آ جاؤ، اولیاء کے مزارات پر یہ رنگ ملتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ابدال نے کہ اب تو دعا مانگ، اب تو دعا مانگ۔ تو انہوں نے کیا دعا مانگی معلوم ہے؟ اس لوٹے والے نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ان ابدال نے جس کے صدقے سے دعا مانگی ہے اسی کے صدقے سے کھانا بھیج دے، جن کے صدقے سے دعا مانگی ہے اسی کے صدقے سے کھانا بھیج دے۔ آج تک کتابیں بتا رہی ہے کہ روزانہ 1 پیالہ 3 پیالے اور 3 روٹیاں آتی تھی، جب اس نے دعا مانگی تو 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئی، 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئیں۔ تو ابدال حیرت میں تعجب میں پڑ گئے، پوچھا کہ بھئی تیری دعا سے تو ڈبل اللہ نے بھیج دیا، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ جس لوٹے والے کے صدقے سے تم دعا مانگتے تھے میں وہی لوٹے والا ہوں، میں وہی لوٹے والا ہوں۔ ارے اس در کے خادموں کا جب یہ حال ہے تو اس در کا مخدوم کا حال کیا ہوگا؟ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زماں کی جولی کو، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا انداز تو لگاتے چلو کہ رب نے غوث اعظم کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پوری رات گزر جائے مگر غوث اعظم کا ذکر پورا نہیں ہوگا۔ سب ذکر کرنے والے یوں ہی کہتے ہیں، یوں ہی کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، غوث اعظم کے در کے کتے سے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے در کے کتے سے مجھے نسبت ہے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کی شان میں اندازہ تو کرو، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنیو حیدرو عادل ہے یا غوث، غنیو حیدرو عادل ہے یا غوث۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو افضل، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ آپ کے در کا جو بچہ ہے نا وہ کامل ولی ہے، جو تیرا طفل ہے وہ کامل ہے یا غوث۔ اور مثالی کا لقب طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ آگے فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور شمع ہے جو ہوتی ہے کعبے پر نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، پروانہ ہے کعبہ تیرا، مزرعے چست و بخاراؤ عراق و اجمیر، مزرعے چست و عراق و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ غوث اعظم تو اتنے انداز سے سرکار غوث اعظم کی تعریف کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ تعریف ایسی ہے غوث اعظم کی کہ کوئی پوری زندگی کرتا رہے تب بھی غوث اعظم کی کما حق کہو تعریف نہیں ہو سکتی۔ جب بڑے بڑوں سے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ چھوٹے سے چھوٹا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ قبول فرمائے اور غوث اعظم کی خیرات ہمیں عطا فرما دے۔ ہماری جولیاں خالی ہے، در غوث کے سائل ہے، منگتے ہیں، بھکاری ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ کے نام لیوا ہے، آپ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، 5 دن سے جو کچھ ہو سکا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار اس ذکر کو تر بنا دو، اور اس ذکر کے صدقے اپنی نگاہ رحمت کے صدقے ہماری دنیا بھی بنا دو، آخرت بھی بنا دو، ہماری اس محفلوں کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ اور پروردگار عالم تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز کو قبول فرما، اور اس کے بدلے میں دارین کی خوشیاں نصیب فرما، اور غوث اعظم کا ساتھ جو مانگ رہے ہیں، اے اللہ
اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور جو غوث اعظم کا ساتھ مانگ رہے ہیں انہیں دنیا میں بھی غوث اعظم کا ساتھ دے، قبر میں بھی غوث اعظم کا ساتھ دے، اور حشر میں بھی غوث اعظم کا ساتھ دے۔ میرے مولا غوث اعظم کی ولایت کا صدقہ عطا فرما دے، اس لوٹے والے کا صدقہ عطا فرما دے۔ وہ چور جو آیا تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کی نیت سے، اس کو تو نے ولایت کی منزل پر فائز کر دیا، ہم کو اور کچھ نہیں تو چور سمجھ کے مولا دے دے۔ پروردگار عالم ان جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، دنیا اور آخرت کی خیرات عطا فرما دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی نیک توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تیری اور تیرے محبوب اور ان کے غلاموں کی سچی محبت عطا فرما دے۔ مولا دنیا میں رہے تب تک اللہ تیرے محبوب اور ان تیرے اولیاء کے ہو کر رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، ہمارے سر میں مصطفیٰ کی محبت ہو، اور ہمارے دل میں اولیاء کا سودا ہو۔ اس انداز سے ہماری روح نکلے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ غمِ دل کا استغاثہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں میرے مولا۔ یا اے غوث اعظم، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ ہر جگہ سے مدد فرما سکتے ہیں، آپ کا ہی وعدہ ہے کہ کوئی مجھے مشرق میں سے پکارے میں اس کی مغرب میں مدد کرتا ہوں۔ ہم یہاں پیپڑیا میں پکار رہے ہیں، آپ مدد فرمائیے۔ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں ہمیں اجالا نہیں نظر آ رہا۔ آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے، قبر بھی کامیاب ہو جائے اور محشر بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اور ہم میں جو کینسر، کورونا، دوسرے امراض خبیثہ میں جو لوگ مبتلا ہے، میرا مولا غوث اعظم کی اس محفل پاک کے صدقے سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو دوسری چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، جسمانی یا روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، میرا مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے مولا تیرے مقدس گھر اور تیرے محبوب کی در پاک کی حاضری نصیب فرما، اور غوث اعظم کا دربار کا زیارت نصیب فرما دے۔ مولا دنیا میں نہیں دیکھا ہے تیرے محبوب کو، غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے، ذکر سنا ہے، کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ تیرے محبوب بھی آ جائے اور ساتھ میں غوث اعظم بھی آ جائے، ساتھ میں غوث اعظم بھی آ جائے، اور ہمارے دل کو بھی جگمگا دے، ہمارے گھروں کو بھی جگمگا دے، ہماری زندگی کو بھی جگمگا دے، ہماری قبر کو بھی جگمگا دے، ہماری آخرت کو بھی جگمگا دے۔ میرے مولا کامیابی کی منزل تک پہنچا دے، جو دل میں ارادہ لے کر کے آئے ان کی تمام کی مرادوں کو پوری فرما دے، جو مشکلوں میں پھنسے ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور جن کی اولاد کے رشتے نہیں ہوتے مولا ان کو غیب سے رشتہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم رزق حلال، رزق کشادہ، رزق واسع عطا فرما، ایسی دولت دے جو تیرے محبوب اور تیرے محبوب بندوں کے ولی اولیاء کے نام پر ہمیشہ خرچ ہوتی رہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو کچھ کہا آغاز باب تھا، بات پوری نہیں کر سکا، اللہ کبھی موقع دے گا تو غوث اعظم کا ذکر پورا کریں۔